السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے مسائل ان کا حل، جلد 1 پیج نمبر 120 پر ایک عجیب و غریب سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال کچھ اس طرح ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ مثلا 2 شخص کو لے لیجئے، ایک شخص امیر ہے اور دوسرا شخص غریب۔ ایک شخص پیسوں سے کھیلتا ہے اور دوسرا شخص روٹی کے لیے ترستا ہے۔ محنت دونوں کرتا ہے لیکن ایک شخص غریب ہے اور ایک شخص امیر ہے۔ تو اس کے متعلق سوال پوچھا گیا تھا، یہ نظام کس طرح ہے، کیوں ہے، کیا ہے، یہ سوال تھا۔ تو اس کے جواب میں علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جواب کچھ اس طرح دیتے ہیں، میں اسکین لگا دوں گا، عربی عبارت کے ساتھ بھی اور اردو عبارت کے ساتھ بھی اور دلائل کے ساتھ بھی۔ جواب کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو روزی کا کم یا زیادہ، کسی کو روزی زیادہ مل گیا، کسی کو کم ملا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک حکمت ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی کو روزی کم کیوں ملا، کسی کو زیادہ کیوں ملا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور یہ ایک ہر ایک کے لیے پیدائش کے وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی جب بھی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو اس کے وقت، اسی وقت یہ سب چیزیں یعنی کہ رزق کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کیا کمائے گا وغیرہ وغیرہ، اس کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ بھلے ہی کوئی کتنا ہی محنت کیوں نہ کرے، اس کو ملتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ اور اس کی کیا حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ اس سوال کے جواب ہے، یہ اصل جواب یہی ہے۔ اور اس کی دلائل ہے مشکوٰۃ شریف کی صفحہ نمبر 23 پر کہ رزق یہ مقرر ہے، جس کو جتنا لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جس کو جتنا لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ آپ کے محنت کرنے سے آپ کو زیادہ، کسی کے چپ چاپ بیٹھے رہنے سے اس کو کم، یا اس طرح کوئی معاملات نہیں ہے۔ تقدیر میں جو ہے وہی ہوگا۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں، دماغ میں اس طرح کے سوالات وغیرہ کیوں آتے ہیں؟ کیا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لگاتار کتنے دنوں تک بھوکا رہنے کا واقعہ، یا اسی طرح تکلیف والے واقعات وغیرہ، صحابہ رضی اللہ عنہما کے واقعات، کیا انہیں نہیں پتہ؟ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور ان کے صحابہ کے زندگی میں نہ جانے کتنے پریشانیاں، مصیبتیں وغیرہ آئی، کبھی تو انہوں نے اللہ کا مطلب جو بھی ہو، اللہ کا نعمت کا شکر ادا کیا ہے، نہ کہ اس طرح کہنا کہ میں محنت کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں ملتا ہے، یا اس طرح کے طنز والی باتیں وغیرہ۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ملتا، بلکہ ان لوگوں کا زندگی اگر دیکھا جائے، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جو مشکوٰۃ شریف میں صفحہ 466 پر موجود ہے، 446 پر موجود ہے، کہ نبی عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں لگاتار 2 دن جو کی روٹی نہیں کھائے، یعنی ایسا کوئی بھی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی دن نہیں آیا کہ لگاتار 2 دن جو کی روٹی کھائی گئی ہو، یعنی اتنا بھی نصیب نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا۔ یعنی یہ حال ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارا گیا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آفر ملا تھا کہ اگر آپ چاہو تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا کر دیا جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ عرض کیا کہ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانے کو مل جائے تاکہ میں آپ کا شکر ادا کروں، اور دوسرا وقت نہ ملے تاکہ میں صبر کروں۔
جب مل جائے تو شکر کرے، اور جب نہ ملے تو میں صبر کروں کہ اللہ دے گا۔ یہ بات حدیث سے لی گئی ہے، ترمذی شریف کے جلد 2 پیج نمبر 58 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مشکوٰۃ شریف میں صفحہ 447 پر ایک حدیث موجود ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہما وہ جتنا بھی اسے ملتا تھا اسی میں شکر ادا کرتا تھا، اللہ کا اسی میں شکر ادا کرتا تھا، اور جو نہیں ملتا تھا اس میں صبر ادا کرتا تھا، صبر کر لیا کرتا تھا۔ اور وہ لوگ جانتے تھے کہ جتنا ہی کم ہم لوگوں کو ملے گا اتنا حساب کم دینا ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات ملتا ہے کہ امیر شخص قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب میں بزی رہیں گے، تنگ رہیں گے، پھنسے ہوئے رہیں گے، اور غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے، یہ فیمس حدیث ہے۔ یہ تو کچھ جھلک ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہما کے حالت زندگی کے بارے میں، کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے اشکالات وغیرہ، سوالات وغیرہ نہیں کیا، بلکہ ملنے سے شکر ادا کیا گیا ہے اور نہ ملنے پر صبر ادا کیا گیا ہے، اور یہی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک پہلا حصہ دنیاوی، یہ جو دنیا ہے ہم لوگ کچھ دنوں کے لیے یہاں پر ہے، اس کے بعد اور بھی زندگی ہے۔ دوسرا ہے مرنے کے بعد کی زندگی، جو ایک لمبا عرصہ چلے گا۔ اور تیسرا ہے قیامت کے دن، جنت اور جہنم، دوزخ وغیرہ کا فیصلہ۔ تو دنیاوی زندگی یہ تھوڑا سا ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، کچھ پل کے لیے ہے، لیکن قیامت، جنت، جہنم یہ زندگی بھر کے لیے ہے، لائف ٹائم کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہما وہ دنیاوی زندگی کے پیچھے نہیں، بلکہ قیامت کے دن، جنت جہنم کے جو فیصلے ہوں گے اس پر فوکس کرتے تھے۔ اسی لیے ان سب سوالوں کے چکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی جیسے بھی گزر جائے، الحمدللہ ہم لوگوں کو آخرت کی فکر کرنا چاہیے، جو ہمیشہ زندگی بھر جسے ہم لوگ کو ملے گا، یا تو جنت یا تو جہنم۔ تو ہم لوگ کو اس کی فکر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا مال و دولت دے دیا اور ادھر کچھ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس پر زیادہ بیان، اس پر زیادہ بات کرنا بیکار اور فضول ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔